وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے نحن ابناء اللہ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکوں نے رب کی بیٹیاں تراشی بغیر علم، سبحانہ وتعالی بدیع السماوات، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کا، کیوں کر ہوگا اس کے لیے کوئی ولد اولاد اور نہیں اس کی کوئی بیوی، اور پیدا کی اس نے ہر چیز اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا، لا الہ الا ہو، خالق و کل شے، بس اس کی عبادت کرو، ہر چیز کا کارساز نہیں ادراک کر سکتی اس کو آنکھیں، اور وہ ادراک کرتے آنکھوں کا، اور وہ لطیف باریک بین ہے، خبردار۔ تاکید کیا چکی تمہارے پاس بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے، اور جس نے دیکھا تو اپنے نفس کے لیے، اور جس نے اندھا پن اختیار کیا بس اس کے نفس پر پڑے گا، اور میں تمہارا نگران تو نہیں ہوں۔ اور ایسے بیان کرتے ہم آیات، اور تاکہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ پیروی کرو چیز کی جو وحی کی گئی تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اور اعراض کر مشرک، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ شرک کرتے، اور نہیں بنایا ہم نے تجھے ان پر حفیظ نگران، اور نہیں تو ان کا وکیل، اور نہ برا کا ان کو جو پکارتے اللہ تعالیٰ کے برے، اور ان کو جن کو یہ پکارتے اللہ کے برے، بس وہ گالیاں دیں گے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم۔ اسی طرح ہم نے مزین کیا ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، بس وہ خبر دے گا اس کاروائی کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کا نام لے کر، مضبوط قسمیں اپنی، البتہ اگر آئن کے پاس نشانی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تو کہہ دے انما الآیات، پختہ بات نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور تم ہی کس نے بتلایا کہ بے شک وہ نشانیاں جب آئیں لا یؤمنون، کے ایمان لے آئیں گے، اور ہم پلٹتے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جیسے کہ ہم نے ایمان لائے وہ اس پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑتے ہم ان کو ان کی سرکشی میں یا مہون سرگردان تھے۔ اوپر بھی توحید کا ذکر تھا، شرک کا رد، اور اوپر ذکر تھا کہ خدا کا نہ بیٹا نہ بیٹی، اسی کا ذکر ہے۔ بدعت کے معنی گزر چکے، نو ایجاد، بغیر نمونے اور مثال کی کسی چیز کا ہونا۔ شرعی بدعت لغوی بدعت کا فرق بھی مختصر میں نے عرض کر دیا۔ آسمانوں زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس کا غلط اولاد کہاں ہوگی کہ تو بیوی بھی، ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں عیسائی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ بھی ہیں۔ یہ لفظوں میں نہیں کہتے کہ مریم اللہ کی بیوی، لیکن صغرا اور کبرا شکل اول کا ہو، ضرب اول ہو، نتیجہ واضح ہوتا ہے، اس میں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اور عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، تو ان کے اس صغرے کبرے سے خود بخود ثابت ہوا کہ مریم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ کہتے نہیں ہے وہ، لیکن لازم کیا، حاشا وکلا ولم تکن لہ صاحبہ، ہر چیز کو پیدا کیا اس نے، وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا، لا الہ الا ہو، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق۔ دیکھیے خیالی میں ہے، خیالی مسامرے میں ہے، شرع مقاصد میں ہے کہ یہ کہنا جائز ہے خالق و کل شیء، یہ کہنا جائز ہے خالق الخنازیر والقردہ، یہ جائز نہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ اجمال کا حکم کبھی اور ہوتا ہے، تفصیل کا ہوتا ہے۔ حوالے ہم نے عبارات اکابر میں دے دیے، کتاب ہے عبارات اکابر، وہ حوالے اس میں دے دیے۔ ہر چیز کا کارساز ہے، لا تدرک الابصار، وہی جہاں ایک طویل و ذیل مسئلہ چلتا ہے، میں اتحاد اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، غور سے سننا۔ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار آنکھوں سے دیکھنا یہ حق ہے۔ اہل حق اس سلسلے میں 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اول، قرآن پاک کی نص، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اپنے رب کو دیکھیں۔ حدیث متواتر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حل نرا ربنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا یہ بتاؤ 14ویں کا چاند، بادل نہ ہو، دھند نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو تو چاند نظر آتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں آتا۔ دوپہر کے وقت سورج سر پر ہو، بادل نہ ہو، غبار نہ ہو، دھند نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، نظر آتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا جیسے 14ویں کا چاند تم دیکھتے ہو اور دوپہر کا سورج دیکھتے ہو، وَكَذَلِكَ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ۔ اور تیسری دلیل ہے اجماع امت، تینوں سے رب کی روشنی۔ معتزلہ کہتے نا رب کا دیدار نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا علمی طور پر ہم بڑی قدر کرتے ہیں علامہ زمخشری، قرآن پاک کی صرفی، نحوی، معانی، بدی کے لحاظ سے جو تفسیر اس نے لکھی ہے اور کسی نے نہیں، لیکن غالب معتزلی یہاں بڑا خوش ہے اور آگے اہل سنت کو گدھے کہے گا کہ یہ اہل سنت جو ہیں کہتے رب کا دیدار ہوگا، کل حمیر الموقفہ، یہ گدھے ہیں گدھے۔ اس لفظ کے بعد سے ہم رحم اللہ کا لفظ قصداً نہیں کہتے، اور مفسرین کے ساتھ تب آ جائے تو اللہ معاف کرے، قصداً نہیں کہتے کہ سنی گدھے ہیں تو خدا کے بندے کون ہیں؟ علم قدر تو ہم کرتے ہیں لیکن عقیدے میں ہم ان کی ساتھ۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہ ہوگا، کہتے ہیں دیکھو قرآن تو کہتا ہے لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ لطیف۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے عالم حق کو، بیضاوی میں، روح المعانی میں، مدارک میں، السراج المنیر میں، تفسیر مظہری میں، کوئی تفسیر بھی عالم حق کی اٹھائیں اس میں آپ کو ملے گا۔ ایک ہے رویت، ایک ہے ادراک، دونوں کا فرق۔ نفی جہاں ادراک، ادراک کا معنی ہوتا ہے احاطہ من کل الجوانب، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آنکھیں احاطہ تو نہیں کر سکتی، ہم نے احاطے کا دعویٰ تو نہیں کیا، ہم نے تو رویت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے تو نظر کا دعویٰ کیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، رب کو دیکھیں گی نگاہیں۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ رب کا ادراک کوئی کر سکتا ہے، نفی ادراک کی ہے، اس بات رویت کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ طویل بات میں نہیں پڑتا کیوں، وقت خاصا۔ فرمایا وہ ادراک کرتا ہے آنکھوں، وہ لطیف تاکید سے تمہارے پاس آ چکی بصائر، ایک ہوتا ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت۔ بصیرت کے معنی دل کی بینائی، بصارت کے معنی آنکھ کی بینائی، یہاں بصائر کا لفظ ہے۔ تمہارے پاس ایسی چیزیں آ چکی ہیں رب کی طرف سے، دل میں روشنیاں پیدا کرتی ہیں، یہ قرآن کے دلائل۔
جس نے دیکھا اپنے لیے، جس نے اندھا پن اختیار کیا اس کے نفس پر پڑے گا، میں کوئی تمہارا نگران تو نہیں ہوں۔ وَكَمَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ اے کما صرفنا هذه الآیات، ایسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا میں نام ہے عاقبت کی، لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخِرَاطِ، انجام یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ کہ کہتے تو تھوڑا تھوڑا قرآن لاتا ہے، درستہ پڑھ کے آتا ہے روزانہ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں قوم کی نہیں جانتی ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں مقسم، تاکہ تو پڑھے، یاد ہو، آگے لوگوں کو سمجھائے، عمل۔ اتبع ما اوحی الیک، جو وہی اترتی اس کی پیروی کر رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ مشرکوں سے اعراض کا یہ معنی نہیں کہ تبلیغ نہ کرے، تبلیغ کرنا تو آپ کے فریضوں میں، اعراض کا یہ معنی کہ مثلا جاہل آپ کو کہتے تھے تو مجنون ہے، تو جادوگر ہے، تو مسحور ہے، جادو کیا گیا ہے، تو کاہن ہے، تو شاعر ہے، یہ سب لفظ قرآن میں، تو جھوٹا ہے، لا مکذب کا، یعنی جو باتیں کہتے ہو میں تو جھوٹ کہتا ہے۔ اچھا، تو فرمایا اس کا اعراض یہ کر کے اگر تو بھی ان کو کہے کہ تم کاہن ہو، تم جادوگر ہو، تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ جھوٹا ہے، آپ میں اور ان میں فرق کیا؟ ان باتوں سے اعراض کرنا ہے، حق بیان کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرک نہ کر سکتے، یہ بات آگے آئے گی۔ تکوینی طور پر رب کو شرک سے روک دیتا تو کون کر سکتا، لیکن رب نے اختیار دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء، ہم نے تجھے ان پر نگران تو نہیں بنایا، نہ ان کا وکیل۔ رب یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ بعض مومنوں نے، مسلمانوں نے ان کے الہوں کو برا کہا کہ تمہاری لات کی ایسی، عزا کی ایسی، فلان کی ایسی، انہوں نے آگے رب کو برا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافروں کے معبودوں کو گالی مت دو، یہ تو کہو کہ وہ خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، رب نہیں، یہ تمہارا فریضہ ہے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ تمہارے لات کی ایسی تیسی، تمہاری عزا کی ایسی تیسی۔ کیوں؟ عقیدہ آخر عقیدہ ہوتا ہے، وہ جوش میں آ کر کے الیاذ باللہ کہیں گے تمہارے خدا کی ایسی تیسی، اور ایسا ہوا بھی۔ فرمایا نہ برا کہو الذین ان کو یدعونہم، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے ورے، ان کو برا مت، برا یہ گالی مت دے۔ کیوں؟ نتیجہ یہ ہوگا وہ اللہ کو گالی دیں گے، حد بند رہے گے، تجاوز کرتے علم کے بغیر۔ کذالک زینا اے کما زینا لہؤلاء، جیسے ان کے لیے ہم نے اعمال کو مزین کیا، ہر امت کے لیے ان کے عمل کو ہم نے مزین کیا۔ رب کی طرف ہے سب کا لوٹنا، خبر دے گا جو کارروائی جو کرتے ہیں۔ ان کافروں کے آگے ضد، انہوں نے قسم اٹھائی، جہد ایمان، اپنی مضبوط قسم اللہ کا نام لے کر، اگر ان کے پاس نشانی آئے ضرور ایمان لائیں گے۔ نشانی یہ صفا سونا بن جائے، مروا سونا بن جائے، تیرے لیے سونے کی کوٹھی ہو، جو اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں چیزیں آئیں گی۔ آگے بات سمجھنا، کہہ دے نشانیاں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، معجزات نبی کے بس میں نہیں، انما الآیات عند وہ رب کے پاس۔ اور اے مومنو تمہیں کس نے بتلایا؟ انہا بے شک وہ نشانیاں جب آئیں گی، لا کو میں نے ترجمے میں اڑا دیا تھا، اور آپ کو تفسیروں میں ملے گا لا مزید اتن، یہی معنی حضرت شیخ الہند نے اور دوسرے بزرگوں نے کیے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ نشانیاں جب آئیں تو یہ مان لیں گے، ایمان لائیں گے، لا کو مزید اتن۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ بمانے لاللہ کی، لاللہ، اور عربی میں انا بمانے لاللہ کے آتا ہے، ہدایت النحو سے شروع ہوں
آپ کو اوپر کی کتابوں میں ملے. وہ مایوس رو تم پر جملہ ختم ہے. اور تمہیں کس نے بتایا؟ انہا لعلہ، شاید کہ وہ نشانیاں جب آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں. وہ نشانی آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں. تو انا کو لعلہ کے معنی میں لاؤ تو لا کو مزید نہ. انہا کو پہلے کا نتیجہ شاید کو نشانی آئیں تو بے شک جس وقت وہ آ جائیں تو یہ ایمان لائیں. تمہیں کس نے بتلایا کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں؟ تو دو تفسیریں میں عرض کر دیں. اور ہم پھر سے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے اسی طرح آئندہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. وہ نظر ان کے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر بے شک ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتے اور کلام کریں ان سے مردے اور جمع کر دیں ہم ان پر ہر چیز کو قبلا سامنے. ما کانوا لیؤمنوا، نہیں یہ تاکہ تصدیق کریں ایمان لائیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن اکثر ان کے یجہلون، جہالت کر رہے ہیں. اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان انسانوں اور جنوں میں. وہی کرتے بعد ان کے بعد کی طرف زخرف القول، ملمہ سازی کی بات، غرورا دھوکہ دینے کے لیے. اور اگر چاہتا رب تیرا نہ کرتے اس کو، پر چھوڑ دے ان کو اور اس چیز کو جو اختراع باندھتے، اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ اس کو پسند کریں اور تاکہ گھڑیں وہ چیز جس کو مختلفون وہ گھڑنے والے. کیا پسند آ کہ غیر کو تلاش کروں چاہوں حکمن منصف. اور وہ ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب مفصل، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب جانتے ہیں کہ بے شک وہ اتاری ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، بس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں. اور مکمل ہو چکی ہے بات تیرے رب کی سچائی میں اور عدالت میں. نہیں کوئی بدل سکتا اللہ کے فیصلوں کو، اس کے کلمات کو، اور وہی سمیع ہے علیم. اور اگر تم اطاعت کرو گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے تو بہکا دیں گے تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اٹکل اور تخمینے سے کام کرتے ہیں. بے شک رب تیرا وہ خوب جانتے ہیں ان کو جو بہ کے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتے ہیں بالمہتدین ہدایت پانے والوں. پر کھاؤ اس چیز سے کہ ذکر کیا جائے نام اللہ کا اس پر، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے. اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ نہیں کھاتے تم اس چیز کو کہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر، اور تاکید سے اس نے تفصیل سے بیان کی ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جو حرام کی اس نے تم پر، مگر یہ کہ تم مجبور کیے جاؤ اس کی طرف. اور بے شک بہت سے البتہ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات کے مسار بغیر علم. بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے تجاوز کرنے والا. اور چھوڑو ظاہری گناہ بھی اور باطنی. بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کاروائی کا جو یکطرفون کرتے. اور نہ کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا، اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا. اور بے شک یہ لفظ البتہ نافرمانی ہے. اور بے شک شیاطین لیوحون البتہ القاء کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں. اور اگر تم نے اطاعت کی ان کی بے شک تم البتہ مشرک ہو. یہاں سامنے ایک گھڑی تھی وقت دیکھنے کے لیے، کسی صاحب نے ٹائم دیکھنے کے لیے لی ہو یا حفاظت کے لیے لی ہو تو اس کو آج لا کر کے یہیں لگا دے.
سامنے تھی ہے نہیں. ربط مشرکین نے یہ کہا تھا کہ لئن جاءتہم آیۃ لَیُؤْمِنُنَّ بِہَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو ضرور مانیں. اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ نشانیاں پیغمبروں کے بس میں نہیں ہیں، انما الآیات عند اللہ. پھر دوسرا جواب یہ کہ اگر آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں. اسی سلسلے میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں یہ فرشتوں کو دیکھیں اور مردے ان سے کلام کرنے لگ پڑے اور ہر چیز ہم ان کے سامنے کھڑا کر دیں، جمع کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، اتنے ضدی ہیں کہ پھر بھی نہیں مانتے مگر یہ کہ رب چاہے. جبرن منوانا چاہے تو الگ بات ہے، یہ خوشی سے نہیں مانے. تو یہ ان کے جو سوالات ہیں ضد پر مبنی ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے. قبلاً کے متعلق دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک یہ کہ قبلاً مصدر ہے، معنی یہ ہے کہ ہر چیز ان کے سامنے معائنتاً ہم لائیں. دوسرا یہ کہ قبل قبیل کی جمع ہے، قبیل کے معنی صنف و نوع، تو ہر چیز کو ہم انواع اور اصناف کے لحاظ سے سامنے لائیں، یہ نہیں مانے. آگے آپ کو تسلی ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اے کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، جیسے ہم نے ان کو تیرا دشمن بنایا تکوینی طور پر، اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن. وہ شیاطین انس میں بھی شیاطین جن کرتے کیا تھے؟ یوحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے تھے بعض کی طرف زخرف القول، ملمہ سازی کی بات. زخرف ہونے کو کہتے ہیں یعنی پیتل ہو تانبا ہو اوپر سونے کا پانی کا ملمہ سازی ہوتی ہے، تو اب لازمی مانے ملمہ سازی کی بات. غرورا یہ یوحی کا مفعول لہو ہے، لأجل الغرور، دھوکہ دینے کی. فرما اگر اب تیرا چاہتا تو ایسا نہ کرتے، یعنی تکوینی طور پر ان کو روک دیتا کہ یہ نہ کر سکیں. فذرہم وما یفترون. اس ماں کے متعلق دو تفسیریں مشہور. ایک یہ ہے کہ ماں کو مصدریہ قرار دیتے ہیں، فذرہم وافتراءہم، تو ان کو چھوڑ دے اور ان کے افتراء کو. دوسرا یہ کہ ماں موصولہ قرار دیتے ہیں اور عائد الی الموصوف کو محذوف مانتے ہیں. فذرہم وما یفترونہ ولتصغی، یہ ولتصغی غروراً پر اور یہ بھی مفعول لہو. غروراً لاجل الغرور، القاء کرتے دھوکہ دینے کی خاطر، اور تاکہ مائل ہوں اس زخرف القول کی طرف ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آ، اور تاکہ اس کو پسند کریں اور تاکہ گھڑے وہ چیز جو وہ گھڑتے. مشرکین نے جہاں آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، کہنے لگے جب دو فریقوں کا جھگڑا تو کسی کو منصف بناتے ہیں، ثالث مانتے ہیں کہ جو وہ فیصلہ کرے ہم مانیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق ہوں، ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے، دوسرا اپنے آپ کو حق پر سمجھے، تو ان کی مردم شماری کی جاتی ہے. جدھر زیادہ ہوں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان دونوں چیزوں کا جواب یہاں. اب غیر اللہ ابتغی حکم، کہ اللہ کے بغیر اور کسی کو منسوخ اور ثالث مانو. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے یہ کتاب مفصل اتاری. اگر تم منصف بنانا چاہتے ہو تو وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ،
ان نیک دل اہل کتاب کو تم بنا دو. آپ کو خطاب کر کے سمجھایا گیا کہ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہونا. فلا تکونن من الممترین. تیرے رب کا فیصلہ سچائی میں بھی ازروئے سچائی کے تمیز اور ازروئے عدل کے مکمل ہو. لا مبدل